السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مزے میں ہیں؟ الحمدللہ. اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ علم نافع عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین کے مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سر پر دیر تک قائم رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے وہ کام لے لے جس سے وہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں، اور ان کاموں سے بجائے جس سے وہ اور اس کے حبیب ناراض ہوتے ہوں. پیارے بچوں، ہم پیپر ڈسکشن کر رہے تھے. ہم جو ہے نا آج کل ایک پورا جرنل ہم دیکھے، آج ایک ایک پیپر پورا سالو کریں گے. ہمارے پاس ایسے 4 سیٹس ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے. ویسے بہت سارے ہیں، آپ کو بتائیں گے کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج پہلا پیپر ہم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. پیارے بچوں، امتحان کی تیاری اگر امتحان سے پہلے کر لی جائے تو امتحان نہیں رہتا. یعنی اگر ہم امتحان آنے سے پہلے، یعنی ابھی ہمارے امتحان کو کچھ وقت درکار ہے، ہم پہلے سے اس کی پوری تیاری کر لیں تو امتحان ہم کو امتحان نہیں نظر آتا. اسی طرح سے کوئی بھی معرکہ، کوئی بھی جنگ جب تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک کہ اس کی پوری پلاننگ نہ کی جائے کہ دشمن کتنے ہیں، کتنے طاقتور ہیں، کیا آرمس اینڈ ایمونیشن ہے ان کے پاس، ہاں، اور ان کی اسٹیٹسٹک کیا ہے. تو اسی طرح سے ایگزام کے واسطے ہم جو ہے کتنا سلیبس ہے، ہاں، پھر اس کے بعد پروز کتنے ہیں، پوئٹری کتنے ہیں، نان ڈیٹیل کتنے ہیں، گرامر کتنا ہے، پھر اس میں جو ہے ایگزامنر کون سے سیکشنز میں کون سے لیسنس کو، ٹاپکس کو لیتا ہے، پھر اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ اسٹیٹسٹکس جب تک ہم نہیں بنا لیں گے اور ایگزامنر کو امپریس نہیں کریں گے تب تک ہمارے کو فل مارکس نہیں آتے. تو اس ضمن میں ہم جو ہے نا ہمارے کالج کی طرف سے ہمارے انتظامیہ نے بہت اچھا نظام بنایا ہے کہ کوشچن پیپرز ہم سالو کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی دشواری نہ ہو. ہم تو پڑھ چکے ہیں جو پڑھنا تھا، ہم لیسنس، گرامر، تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں. اب بچ گیا سا سوال، آیا کیسا، آئیں گا کیسا، اور اب اس کو لکھنا کیسا ہے. اس پر ہم کو زور دینا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا ایک پیپر ہے، یہ دیکھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی کاپیز ہم آپ کو فراہم کریں گے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو انشاءاللہ آف لائن کلاسز ہو تب بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. بغور آپ اس کو دیکھیے اور پھر اس کو کرنے کی کوشش کیجیے. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے سیکشن میں کیا ہوگا، جیسا کہ ہم سابقہ میں بھی آپ کو بتائے تھے. پہلے سیکشن میں سیکشن نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکشن نمبر 1 ویٹیج کتنا ہے صاحب؟ 1 into 6 مارکس. یہ ہمیشہ لکھنا بیٹے، یہ ہمیشہ لکھنا. یہ لکھے تو آپ جو ہے نا ایگزامنر کو بتانا کہ یہ سیکشن یہ ہے اور اس کے مارکس اتنے ہیں. پیپر ویلیوشن کرتے وقت وہ بائی مسٹیک اگر سیکشن دیکھنا بھول گئے، مارکس نہیں ڈالے تو لاس آپ کا ہوتا. اس کا رول کیا ہے معلوم ہے؟ کوئی بھی سیکشن کو ایگزامنر، یہ 6 مارکس کا پیپر سیکشن ہے، اگر ایگزامنر جو ہے آپ کو 1 مارکس دے دے تو بات ختم، وہ ری ویلیو نہیں ہوتا. اگر 0 ڈالے اور آپ صحیح لکھے اور 0 ڈالے تو وہی سیکشنز ری ویلیو ہوتے جس میں 0 آئے. تو اس لیے سیکشن اچھی طریقے سے ڈالو. ایگزامنر اگر آپ کا سیکشن نہیں سمجھ سکے اور مارکس کم دے تو لاس آپ کا ہوتا. اس لیے پہلے اس میں یہ ہم آپ کو انگلش میں دیں گے. رائٹ into verses of
any one of the following poem. Following poems. ये हम आपको दो नाम देंगे. देखिए जैसे कि हम आपको दो नाम दे रहे हैं, इस तरह से हम ये दो नाम दे रहे हैं आपको. नंबर ए, तलअल बद्रु अलैना. ये एक पोएम है हमारी. ये दो में से कोई एक आपको करना है. दूसरी पोएम है हमारी फजलुल उम, हमारी मॉडल पेपर की दूसरी पोएम है. तो आपको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन में आ गया, इनमें से किसी एक पोएम को आप सबसे पहले डिसाइड कर लेना मेरे को लिखना कौन सी पोएम है. आप डालेंगे कैसा साहब, लिख लेंगे कैसा. सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन नंबर 1, इधर मार्क्स लिखेंगे. लिख के पोएम को सी लिख रहे हैं दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छी याद है. मिसाल के तौर पे आपको एक पोएम याद है तलअल बद्रु अलैना, इसको मिडिल में लिखिए. तलअल बद्रु अलैना. अब ये पोएम आपको लिखना है. अब इसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं आप. देखिए साहब, ये लिख रहे हैं, वाज़ेह तौर पे बताइए कि आप लिख रहे हैं क्या है. तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई. इस तरह से आप अगर लिख दें तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे. ये इतना लिख देंगे आप तो आपको 6 मार्क्स कंप्लीट. अब जब ये सेक्शन हो गया तो आप क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन मार देना है, पूरी फुल लाइन. ये सेक्शन कंप्लीट, ये याद रखिए, कोई भी पेन से मारिए. इस तरह से हमारा एक सेक्शन हुआ. अगर आप नहीं, ये पोएम के बजाय आपको दूसरी पोएम याद है इसमें से, तो उसको इस तरह से लिखिए. अगर आपको जो है ये पोएम नहीं, दूसरी पोएम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल फजलुल उम, आपको फजलुल उम लिखना है. फजलुल उम लिखिए. कुल्लु मा फिल कौनि इंदी, कुल्लु मा फिल कौनि इंदी ला यफी उम्मिल जज़ा. कुल्लु मा फिल कौनि इंदी ला यफी उम्मिल जज़ा. कुल्लु मा फिल कौनि इंदी ला यफी उम्मिल जज़ा. इन्ना उम्मी हय्यअत ली कुल्ल अस्बाबल हना. कुल्ल अस्बाबल हना कुल्लु मा फिल कौनि इंदी. इस तरह से फजलुल उम लिखना चाह रहे हैं आप, फजलुल उम लिखिए. कुल्लु मा फिल कौनि इंदी ला यफी उम्मिल जज़ा. इन्ना उम्मी हय्यअत ली कुल्ल अस्बाबल हना. इस तरह से जो है ये दो पोएम में से कोई एक पोएम आपको लिखना है. आप खाली इतना ही लिखना है, इसका ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, समरी कुछ भी लिखना आपको नहीं है. चलिए साहब, ये एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया. दो में से आप कोई एक लिखिए. दो लिखें तो बेहतर है, मगर एक लिखना सबसे ज़रूरी है और इसकी प्रैक्टिस अच्छी करना. जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, आपके लिए उतना अच्छा है.
اب اس کے بعد سیکشن نمبر 2. سیکشن نمبر 2 میں کیا کرنا ہے صاحب؟ سیکشن نمبر 2 یہ آئیں گا پوئٹری سے. سیکشن نمبر 2 پوئٹری سے رہیں گا. سیکشن نمبر 1 اور سیکشن نمبر 2 یہ دونوں پوئٹری سے ہے. اس میں کیا ہے صاحب؟ رائٹ دا سمری. سیکشن 2 write the summary of anyone of the following lessons in not less than 100 words. 100 ورڈ سے کم میں ہمارے کو in your own language آپ کو لکھنا ہے. اس کا ویٹیج ہے صاحب 6 مارکس. ہم آپ کو 2 پویموں کے نام دیں گے. فار ایگزامپل 2 نام دے رہے ہیں. اے اللہ معی. دوسرا ہے صاحب شر و خیر. یہ 2 پویموں میں سے ناموں میں سے کسی ایک کی سمری آپ کو انگلش میں, اردو میں, ہندی میں لکھنا ہے. دونوں میں سے کسی ایک کی, اور یہ 100 ورڈ سے کم نہ ہو. یہ ذہن میں رکھیے, اس کا خاص خیال رکھیے. یہ سیکشن اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ہم دوسرے سیکشن کی طرف چلیں گے. یہ دونوں پوئٹری سے ہے. آئیے سیکشن نمبر 3. سیکشن نمبر 3 ہے صاحب, یہاں پروز شروع ہو رہا ہے صاحب. سیکشن نمبر 3 یہاں پہ پروز اینڈ سورہ. یہ جو سیکشن ہے پروز اینڈ سورہ سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے مارکس بھی 6 ہیں. اس کے اندر بھی ہم آپ کیا بولیں گے؟ رائٹ دا سمری آف اینی ون آف دا فالوئنگ لیسنس از ناٹ لیس دین 100 words in your own language. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو پویم کی کرنا تھا, پویم کی سمری لکھنا تھا, وہاں ہم لیسن مینشن کر دیے تھے, اس کو ذرا آپ کریکشن کر لیجئے. یہاں پہ ہم آپ کیا کرنا ہے؟ رائٹ دا سمری. یہ 3rd سیکشن کا ہے. یہ لیسنس از ناٹ لیس دین, یہ دیکھیے یہ اس طرح سے. اس کے اندر آپ کو جو ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے سورۃ الاخلاص یا تلنگانہ. دیکھیے 2 میں سے کوئی ایک, ویسے ہی دیں گے کہ آپ کو جو ہے نا اس میں 2 میں سے کوئی ایک سورے میں سے کوشچن دیں گے. اس کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی نزاکت ہے. کیا ہے بات صاحب؟ اس میں جو ہے نا ایک سورے سے کوشچن, سورۃ الاخلاص, اور یا سورۃ تلنگانہ الذہبیۃ. یہ 2 میں سے ایک لیسن میں سے لیے الذہبیۃ, تلنگانہ الذہبیۃ. یہ 2 میں سے کسی ایک, دونوں میں سے کسی ایک کی سمری آپ کو انگلش میں لکھنا ہے. یہ لیسن سے ہے 100 ورڈ سے زیادہ میں. اس کا خاص خیال رکھیے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم جو ہے سیکشن نمبر 4 کی طرف چلیں گے. یہ سیکشن نمبر 4 جو ہے ریلیٹڈ ہے نان ڈیٹیل سے. سیکشن نمبر 4 ریلیٹڈ ہے نان ڈیٹیل سے. سیکشن نمبر 4 میں نان ڈیٹیل, اس کا ویٹیج ہے صاحب 2 into 4 8 مارکس. یہ یاد رکھیے. اچھا, یہ نان ڈیٹیل سے رہیں گا. ہم آپ کو کوشچن عربی میں دیں گے, آپ کو جواب بھی عربی میں ہی دینا ہے. فار ایگزامپلس ہم کوشچنس اس کے جو ہے نا
جو ہم آپ کو لکھائیں گے، یہ جو کوشچنس ہیں یہ کہاں اس کے آنسرس ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کے آنسرس آپ کو ہم اسٹڈی میٹیریل بنائے ہیں، اس کے اندر جو ہے پیج نمبر 137 سیکشن نمبر 4 کے جو کوشچنس ہیں اس کے آنسرس پیج نمبر 134 پہ آل آر مینشنڈ. اس کو آپ اچھی طریقے، اس میں جو ہے صرف آپ کو 30 کوشچنس ہیں، وہ اگر آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے تو آپ کو جو ہے پورے آنسرس اس کے اندر ہم دے دیے گئے ہیں. یہ ہماری کتاب ہے، یہ کتاب کے اندر جو کالج میں فراہم کی جا رہی ہے اس کے اندر یہ پیج نمبر 137 پہ تمام کوشچنس ہم دیے گئے ہیں. فار ایگزامپلس جو کوشچنس دیے ہیں اس کے آنسرس یہاں پہ ہیں، میں وہ کوشچنس آپ کو بتاتا ہوں. اے فار ایگزامپل، من نزل فی غار ہرا، من نزل فی غار ہرا، من نزل فی غار ہرا الی این، الی این سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم للتجارہ، للتجارہ. یہ سوال بین عرشی ملکۃ بلقیس. اس طرح سے جملہ جو ہے ٹوٹل کوشچنس ہم یہاں دیے ہیں. حل ایک 4 کوشچنس میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. حل آپ کوئی بھی اس میں سے 4 کر سکتے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام. یہ اس طرح سے اس میں اور بھی ہے. متى توفی عمر بن عبدالعزیز، این وجد خالد امہ، ماذا قال عمر بن عبدالعزیز. اس طرح سے پورے کوشچنس جو ہمارے فرسٹ پیپر میں ہیں اس میں سے کوئی 4 کوشچنس اور اس کے جو آنسرس ہیں کہاں پہ ہیں صاحب؟ یہ سیکشن نمبر 4 کے ٹوٹل آنسرس 137 پیج نمبر جو ہماری بک ہے اس کے اندر ہم مینشن کر دیے ہیں. آپ اس میں سے اس کو بآسانی دیکھ لے سکتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی کوئی دشواری رہی تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور آف لائن کلاس میں بتائیں گے. یہ کوشچنس اس طرح سے آئیں گے، اس کے آنسرس کیسا دینا ہے، اس کے آنسرس کیا ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک مرتبہ. غور و فکر سے دیکھ لیجئے. اب آیا من نزل فی غار حرا، تو اس کے اندر ہے دیکھیں نمبر 4 پہ نزل فی غار حرا. نزل، من نزل فی غار حرا، نزل فی غار حرا، یہاں سے شروع کریں گے. نزل فی غار حرا، کون آیا تھا صاحب؟ غار میں کون نازل ہوئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام. اس طرح سے الی این سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت للتجارہ سفر کرنے کے لیے کدھر گئے تھے؟ سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للتجارہ الی الشام. نمبر 3 میں ہے دیکھیں صاحب، صرف جو ہے نا یہاں سے ہمارا کوشچن شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اس کا آنسر شروع ہو رہا ہے. سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للتجارہ الی الشام، الی الشام. آپ کو اتنا ہی لکھنا ہے، باقی پورا ہمارے کوشچن میں ہے. بین عرش ملکۃ بلقیس. اب دیکھیے یہ 8واں کوشچن ہے. ملکۃ بلقیس کا جو عرش تھا وہ کہہ کا بنا ہوا تھا؟
عرش ملکۃ بلقیس، یہاں سے ہمارا آنسر شروع ہوگا. دیکھیے صاحب، اس کے بعد سنیا من الذہب، سونے سے بنا ہوا تھا. صاحب کس سے بنا ہوا تھا؟ وہ جو ان کے بیٹھنے کی جو کرسی تھی بی بی بلقیس کی، سونے اور والجواہر، والجواہر الکریمہ، قیمتی جواہر سے، جواہر الکریمہ. دیکھیں صاحب، سنیا من الذہب والجواہر الکریمہ، یہ جو ہے یہاں سے ہمارا آنسر شروع ہو رہا ہے. یہ پورا کوشچن میں سے ہے، اتنا آپ کو یاد کر لینا ہے. سنیا بنایا گیا تھا، صنع یصنع سے سنیا بنایا گیا تھا، من الذہب سونے سے، اور قیمتی پتھروں سے، جو ہیرے جواہرات جس کو ہم کہتے ہیں. اب حل سے اگر سوال آئے تو اس کے لیے بہت ہی آسان جواب ہے. حل سے سوال آئے تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ نعم آمنت بلقیس علی سیدنا سلیمان علیہ السلام. نعم، حل کو ہٹائے، نام لگا دیجیے. باقی کا پورا یہ جتنا بھی آنسر ہے سب پورے کا پورا جو ہے آپ کو کوشچن میں ہے، اس کو آپ آنسر میں لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دوسرے جتنے بھی کوشچنس ہیں اس کو آپ ایسے ہی پریکٹس کریں گی تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالی. اب اس کے بعد ہم جو ہے سیکشن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. سیکشن نمبر 5 کیسا کرنا ہے آپ جانتے ہیں. سیکشن نمبر 5 کہاں سے ہے اور کیا کرنا ہے؟ سیکشن نمبر 5 کہاں سے ہے اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیے سیکشن نمبر 5 یہ پوئٹری سے ہے. اس کا ویٹیج 3 × 2 6 مارکس ہے. ہم دیں گے کیسا اور آپ کو لکھنا کیسا ہے. دیکھیے صاحب، سیکشن نمبر 5 ہم کیسا دیں گے؟ give the reference. Give the reference to context. Give the reference to context for any two of the following verses in Arabic. یہ آپ کو لکھنا ہے. اب جیسا کہ ہم دیں گے کیسا، آپ کو ہمارا سوال کیسا ہوگا اور آپ کو جواب کیسا دینا ہے. سوال ہوگا صاحب دیکھیے اس طرح سے، اے اللہ فی جہدی، اللہ فی جہدی وفی سروری، اللہ فی سمتی وفی تعبیری. یہ کوشچن آپ کو دیا گیا. اب اس کو لکھیں گے کیسا آپ؟ اس کا آنسر آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، اس کو لکھنا کیسا ہے. ایسے ہم 4 کوشچنس دیں گے، اس میں سے صرف 2 آپ کو لینا ہے. تو اب لکھنا ہے صاحب، یہاں پہ آپ کے بک میں ہم مینشن کرے ہیں، ھذا الشعر اخذ من النظم، ھذا الشعر اخذ من النظم. میں آپ کو بتایا تھا کہ سائنس، اللہ اعبدہ ارجوہ اذکرہ، یہ انیشیل ورڈز جو ہماری پویم میں ہیں، ہماری پویم کے جو انیشیلس ہیں، ہماری پویم جو ہے اس میں جو انیشیلس ہیں، یہ دیکھیے یہ جو انیشیلس ہیں، اللہ اللہ اعبدہ ارجوہ اذکرہ، یہ سائن اگر یاد رکھ لیں تو پوری پویم یاد بھی نہیں رکھے، خالی اس کے کچھ سائنس بھی یاد رکھ لیں تو آپ کو بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کون سی پویم سے ہے یہ. اللہ معی لکھ دیجئے،
اللہ معی، آپ کو 3 مارکس مل جائیں گے اس کے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر اب آئیے صاحب یہ آ گیا کوشچن، یہاں پہ یہ بدل گیا، دوسرا کوشچن دے رہے ہیں تو یہ بھی بدل جائیں گے. دوسرا کوشچن دیے، کیا کوشچن ہے صاحب؟ کل ما فی الکون عندی، کل ما فی الکون عندی لا یفی ام الجزا، لا یفی ام الجزا. یہ کوشچن آ گیا. یہ کون سی پوئم سے ہے؟ تو میں آپ کو بتایا تھا کہ الف حمزہ کون سی پوئم کی سائن ہے؟ کون سی پوئم کی سائن تھی یہ؟ الف حمزہ فضل الام. ویری گڈ، آپ نے صحیح فرمایا، یہ سائن ہے صاحب فضل الام کی. اب لکھیں گے کیسا یہاں پہ؟ اخذا ھذا الشعر. آپ دیکھ لیجئے، آپ پوئم نکالیے تھرڈ، اسی میں ہماری بک میں جو تھرڈ پوئم ہے، تھرڈ پوئم کی جو سائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پوئم کے جو شروع کے یا لاسٹ کے کوئی ایک ورڈ کو آپ سائن بنا لیجئے، اس کی نشانی بنا لیجئے. یہ دیکھیے الف حمزہ الف حمزہ الف حمزہ الف حمزہ الف حمزہ. اگر یہ پوئم میں سے کوئی بھی ایک ورس ایگزامنر اگر لے رہے ہیں تو اس کی سائن الف حمزہ ہے، تو ہمارے کو کوئی بھی ورس آنے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ ہے. لکھیں گے کیسا؟ ھذا الشعر اخذ من النظم فضل الام. کون سی پوئم ہے صاحب؟ فضل الام، فضل الام. یہ 6 مارکس آپ کو مل گئے. اس کے اندر ایسے اور 2 بھی ہیں ہمارے کوشچن میں. یا کتابی انت عندی روضۃ فیہا الثمار وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اس طرح سے آپ کو کرنا 2 ہے، 4 ہے اس کے اندر. میں 2 آپ کو بتایا، 2 آپ اپنی طرف سے کریے. اگر وہ نہیں سمجھ میں آئے تو پھر آپ میرے سے گوشے گزار ہوئیے، آپ میرے سے پھر سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے جو کوشچنس ہیں نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے.